اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ چنانچہ مغرب کی نماز کے علاوہ باقی 4 وقتوں کی نمازوں میں مغرب کا حکم الگ ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ 4 وقتوں میں مثلا فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھنا مستحب ہے کہ کھانا کھانے والا کھا پی کر کے فارغ ہو جائے۔ نارمل کھانا کھانے والا، ایسا نہ ہو کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہوٹل میں کھانے والا تو گھنٹوں انتظار کرتا ہے، تو وہ نہیں۔ نارملی آدمی جو کھانا گھر کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، کھایا پیا جاتا ہے، تو کھانا کھانے والا اگر بیٹھا ہوا ہے کھانا کھانے کے لیے تو کھا کر کے وہ فارغ ہو جائے۔ اور قضائے حاجت کرنے والا اگر قضائے حاجت کرنے کے لیے گیا ہے تو اپنی ضروریات پوری کر کے فارغ ہو جائے۔ اتنا وقت دینا اذان اور جماعت کے درمیان، اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھنا، یہ مستحب عمل ہے۔ آج کے دور میں اس کا اندازہ بخوبی اگر لگایا جائے تو عام نمازوں میں 15 منٹ کا وقت اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عام نمازوں میں مثلا ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو 15 منٹ میں انسان عام طور پر قضائے حاجت ہو یا کھانے پینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو 15 منٹ میں یہ اس سے فارغ ہوا جا سکتا ہے۔ لہذا 15 منٹ کا وقت اگر دیا جائے، کسی جگہ 20 منٹ کا بھی وقت دیا جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 20 منٹ کا بھی وقت دیا جا سکتا ہے۔ فتاوی عالمگیریہ میں ينبغي ان يؤذن في اول الوقت ويقوم في وسط حتى يفرغ المتوضي من وضوئه والمصلي من صلاته والمعتصر من قضاء حاجته۔ یہ اس طریقے کی عبارت فتاوی عالمگیریہ کے اندر نقل کی گئی ہے، پہلی جلد صفحہ 57، کتاب الصلاۃ الباب الثانی فی الاذان، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اب رہا مسئلہ مغرب کا، تو مغرب کا وقت ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھنا مستحب ہے، اس لیے مغرب میں اذان اور اقامت کے درمیان مختصر 3 آیات کی تلاوت کی مقدار سے زیادہ فاصلہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر تعجیل للمغرب کا حکم ہے کہ مغرب کے اندر عجلت، تو اسی وجہ سے فقہا لکھتے ہیں کہ اتنا وقت دیا جائے جس میں آسانی کے ساتھ 3 آیت کی تلاوت ہو جائے اذان اور نماز کے اقامت کے وقفے میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ تاخیر یہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں اذان کے 10 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کی جاتی ہے، تو رمضان کا مسئلہ یہ ایک الگ ہی حکم رکھتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں 10 منٹ کے فاصلے کو علماء اور مفتیان کرام نے انسانی ضرورت کے لیے اور انسانی تقاضے کے تحت روزے کے سلسلے میں فقہا لکھتے ہیں کہ 10 منٹ کی تاخیر کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لہذا اس پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ رمضان میں مغرب کی نماز 10 منٹ کے بعد ہوتی ہے اور عام دنوں میں ایسا کیوں نہیں، تو اس کا میں نے یہی جواب دیا ہے۔ اس لیے باقی اس کی تفصیل اور بھی ہے جو میں نے دوسری ویڈیو میں بیان کی ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ مغرب کی نماز سرچ کریں گے تو انشاءاللہ یہ پوری تفصیل مل جائے گی۔ فتاوی عالمگیریہ میں اما اذا كان في المغرب فالمستحب ان يفصل بينهما بسكتة يسكت قائما مقدار ما يتمكن من قراءة 3 آيات قصار ومقدار السکتۃ عنده قدر ما يتمكن فيه۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی عالمگیریہ پہلی جلد صفحہ 57، کتاب الصلاۃ الباب الثانی فی الاذان، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ در مختار شامیہ میں ویجلس بینہما الا فی المغرب فیسکت قائما قدر 3 آیات قصار ویکرہ الوصل اجماعا۔ اس طریقے کے الفاظ جو در مختار شامی پہلی جلد صفحہ 389، کتاب الصلاۃ باب الاذان جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر اس کی تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75، حروف تہجی الف عنوان ہے اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ، اس کے تحت جو ہے اس مسئلے کی تفصیل نقل کی گئی ہے۔